فوج کے ذریعے ان ایس او پیز پر عمل درآمد ممکن ہو سکے گا؟ دیکھ کر فوج نہیں کر پائے نا، یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، یہ کرفیو ہوگا، اور یہ کرفیو فوج کروائے گی، اس لیے کہ ایسا چل نہیں سکتا ہے۔ عمران خان صاحب بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں ہم نے کہا تھا مگر عوام نے بات نہیں سنی۔ بھائی نہیں سنتی ہے عوام، کبھی نہیں سنتی ہے بات، جو ان کو تکلیف دہ چیز ہے وہ کیوں سنے؟ آپ کا کام ہے امپوز کرنا لو کو، آپ نے نہیں کیا، میں حیران ہوں آپ نے نہیں کیا۔ اچھا یہ کیوں پھیل رہا ہے؟ یہ نئے دیکھیے کیا کیا بہانے لوگ، یہ نئے ویریئنٹس کا بہانہ آیا ہے، نئے ویریئنٹس آ گئے ہیں، یہ جلدی سے پھیل جاتے ہیں، یو کے سے، ساؤتھ افریقہ سے۔ کیا آپ نے ادھر بند کیا تھا ٹریول ٹو یو کے اینڈ ساؤتھ افریقہ؟ جیسے آپ کو پتہ چلا بالکل نہیں بند کیا تھا۔ ہندوستان کا بھی آپ نے تو ابھی بند کیا ہے، 2 دن پہلے، کیا آپ کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا؟ الٹا یو کے نے ہمیں بند کر دیا، ہم پہ پابندی لگا دی تھی۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ایکچول بات ہے انڈسپلن۔ اس ملک میں ڈسپلن ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ سمینا، اگر لوگ ماسک پہنتے، آپ کو پتا ہے کتنے فیصد انفیکشنز کم ہوتے؟ ہیو اے گیس، سوچئے، آپ کو پتا ہے، آپ نے پڑھا ہے کتنا فیصد انفیکشنز کم ہوتے اگر لوگ ماسک پہنتے؟ 90%۔ ہاں بالکل۔ اب آپ مجھے بتائیں، 80% تو بالکل ڈاکٹرز نے 90%۔ اور میں ہینڈ واشنگ پہ نہیں آیا ہوں، ہینڈ واشنگ اور ڈسٹنسز پہ نہیں آیا ہوں، صرف ماسک پہننا، مگر نہیں پہنتے، اور لوگ کچھ نہیں کہتے۔ آج وہ شہباز شریف کا ریسپشن میں آپ نے دیکھا تھا، پھر سے وہ کلپ دیکھیں، 4-5 ماسک نظر آئیں گے اور 400 لوگ نظر آئیں گے آپ کو۔ کتنے لوگ اس پروسیشن سے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ کتنے لوگوں کو کرونا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں 200 سے لے کے 400 تک، اور کتنے بچے کو اثر ہوگا اور خدا جانے کیا ہوگا۔ میں جاننا چاہتا ہوں بھئی آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ ایک ڈیزگنیٹڈ ایریاز کو، ڈی سیز، ایس ایچ اوز کو لا رہے ہیں، پیٹرولنگ کر رہے ہیں، ماسک دے رہے ہیں، فائن کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بتائیں، خدا کے لیے بتائیں، لوگوں کا جان بچے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اگر کم سے کم آپ اربن ایریاز میں، جدھر 30-40% پاکستان کی پاپولیشن میں، ادھر کنٹرول کر لیں تو 70 اور 60 اور 70% رورل ایریاز کے لوگ بچ جائیں گے۔ اگر اربن ایریاز پہ کم سے کم ادھر تو کنٹرول کریں۔ وہاں پہ ہی زیادہ تباہی مچی ہوئی ہے، ہمیں دیہات میں تو اس طرح سے ریٹ بھی کم نظر آ رہا ہے۔ لیکن عمران صاحب آپ کا کیا خیال ہے، اب دوبارہ سے وہ ہم جزوی سا لاک ڈاؤن کر کے اور اب فوج کا ایک اندیا دے کے اب عوام سے عمل کروا لیں گے؟ مجھے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ساری باتیں سن کے نا منیر نیازی صاحب کی وہ نظم یاد آ جاتی ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ دیر ہو گئی ہے؟ ہاں جی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کی نے ذکر کیا انڈیا کا، جی، تو انڈیا میں روزانہ 3 لاکھ سے زائد کیسز آ رہے ہیں، تو مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ پاکستان میں بھی اگر یہ ہو گیا معاملہ اس طرح کا تو ہم کریں گے کیا؟ آپ ابھی یہ شہباز شریف کے استقبال کی بات کر رہے تھے، وزیر اعظم جو آج اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کوہسار یونیورسٹی کا جو افتتاح کیا ہے تو اس میں شرکا دیکھیں 60% سے زیادہ شرکا نے تو وہاں ماسک نہیں لگایا ہوا تھا، تو کیا وہاں بھی فوج بلائیں گے ان کو سمجھانے کے لیے؟ حالانکہ وہ تو ایک کنٹرول تقریب تھی، وی آئی پیز تھے نا، وی آئی پیز، انہوں نے نہیں لگایا، یہاں کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب انڈیا کی طرف واپس آ جائیں کہ جو ویرینٹ کی انہوں نے بات کی ہے، انڈیا میں ایک ویرینٹ آیا ہے بنگال کا، جی بنگال ویرینٹ انہوں نے کہا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈیتھ ہے 100%، اس پہ نہ کہتے ہیں کوئی ویکسین اثر کرتی ہے، ہاں جی، نہ کوئی امیون سسٹم رہ جاتا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر ہمارے یہاں آ گیا تو پھر ہوگا کیا؟ یہ ہمارے یہاں جب تک حکومت، جی لالی صاحب، جب تک حکومت سیریسلی پوری سختی کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ اس پہ عمل درآمد نہیں کرائے گی، مجھے بتائیں ان کے پاس تو انفارمیشن ہم سے کہیں زیادہ، میرے سے، لالی صاحب سے، ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہ فرسٹ رمضان کو 10-15 دن کے لیے لگا دیتے لاک ڈاؤن تو کیا ہوتا؟ وہ چین ٹوٹ جاتی۔ اب یہ نہیں لگا سکتے کیونکہ بہت سارے بھی قریب آ جائے گی، سارے میں یہی کہہ رہا ہوں، پاکستان میں بہت سارے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا سب کچھ یہ رمضان کے آخری 10-15 دنوں پر انحصار کرتا ہے، انہوں نے پوری اپنے سال کی کمائی اس میں کرنا ہوتی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، سب
انہیں جب ٹائم ہوتا ہے کام کرنے کا انہیں ٹائم وہ فیصلہ یاد نہیں آتا. جی لالی صاحب. دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے انڈین ٹیلی ویژن پہ جو میں نے دیکھا ہے آپ یقین نہیں کریں گے. اگر لوگ کہیں آپ کو کہ چلتے چلتے لوگ گر کے مر رہے ہیں آپ کہیں گے نہیں یہ کیسے ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے ان کے ٹیلی ویژن پہ بتا رہے ہیں چلتے چلتے لوگ گر کے مر رہے ہیں, بچے لوگوں اور ماں کے ہاتھ سے گر رہے ہیں. اٹ از انبلیویبل جو میں نے دیکھا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے میں جو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کب تک آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں. آپ کے جو خاص طور جو غریب لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا. ان کو ابھی تک سینس آف ارجنسی وہ آیا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ نہ ٹی وی پہ یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں, بھائی غریب کے پاس ٹی وی کدھر ہے, غریب کدھر جا کے دیکھے گا اور سمجھے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو معاف کریے کہ آپ کو پیٹرولنگ کرنا ہوگا, ماسک دینا بھی پڑے گا, فائن بھی کرنا پڑے گا, اور این آئی سی پہ کمپیوٹر کا ان کا نام جائیں گے کہ دوسری دفعہ فائن ڈبل ہو اور تیسرے دفعے اریسٹ کر کے لے جاؤ اس کو. ایسے لوگوں کو جب آپ لے جائیں گے لوگوں کی زندگی بچے گی. اور فائنلی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے خدا کے لیے ابھی سے شروع کریں, اس لیے کہ بہت سارے بزنسز ہیں پاکستان میں جو اپنی آمدنی پوری سال کی آمدنی صرف شاپنگ سپری جو عید کا ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ نے اس وقت آپ کو لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو وہ تباہ ہو جائیں گے. تو ابھی کرو کہ یہ شاپنگ سپری کے لیے یہ ان کو لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے. ابھی انہوں نے انڈیا تو دیا ہے, لیکن عمران صاحب اس پہ میں شاپنگ کی طرف بھی آتی ہوں, لیکن اسٹوڈنٹس بھی بڑے پریشان ہیں. ان کی ایگزامز کا ٹائم ہے, ادھر سے یہ مسائل بن رہے ہیں, اور او اینڈ اے لیولز کا معاملہ تو عدالت میں بھی چلا گیا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ حکومتی اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ اے لیول او لیول کی بات کرتی ہیں, اس کو تو چھوڑے. آپ مجھے یہ بتائیں آکسیجن انڈیا میں نہیں مل رہی, آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ مجھے لاہور کے ایک ہاسپٹل کے ہیڈ ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ لاہور میں پچھلے 10 دن سے آکسیجن شارٹ ہے, اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس طرح کی خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس سے کس طرح نپٹیں گے؟ کوئی بنائی ہے آپ نے اسٹریٹجی؟ ہلالی صاحب بار بار غریب کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یہاں امیر کو نہیں پتا, جو ٹی وی دیکھتا ہے اسے نہیں پتا. بیڈز اویلیبل اس طرح سے نہیں ہیں. 5000 ہمارے پازیٹیو کیس آتے ہیں, ان میں سے کتنے ہوں گے جو جاتے ہوں گے ہاسپٹل میں؟ مجھے آپ یہ بتائیں, آپ نے فوج تو بلا لی ہے, اب آپ کی ٹائیگر فورس کا ہیں جو آپ نے بڑے دعوے کیے تھے, اور اس کو تو آپ نے ٹاسک دیا تھا. اس کا ویکسین کی یہ حالت ہے ہلالی صاحب کہ پاکستان میں اب تک صرف 17 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگی ہے. 17 لاکھ, جو 0.77 یعنی تقریباً 1 پوائنٹ سے بھی وہ کہیں کم ہے. 0.77. آپ کی یہ تو حالت ہے. آپ نے اس کے لیے کوئی پالیسی بنائی ہے کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو فروری سے سن رہے تھے ویکسین کا, اب اپریل کا اینڈ آ گیا, لیکن کچھ یہ اصل ایشو یہ ہے. ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے سمینہ اور عمران صاحب, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انڈیا کا انڈسٹریل بیس جو ہے نا ہمارے سے 10 گنا زیادہ ہے, اور انڈیا کی انڈسٹریل بیس اتنی آکسیجن نہیں پروڈیوس کر سکا. سیرم انسٹیٹیوٹ جو ہے ہندوستان کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ آف ویکسین دنیا میں, ادھر ناٹ ان ساؤتھ ایشیا, دنیا میں. اور ان کو بھی اب تک وہ دے کوڈ ناٹ کیپ پیس, جتنی ضرورت تھی وہ نہیں بنا سکے. اب ان کا یہ حالت ہے اور وہ اکراس دا بارڈر ہیں, اور یہ ویکسین پھیلتا ہے. اٹس این ایئر بورن ویکسین, ایئر بورن ڈیزیز وائرس. تو میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی آپ ان لوگ گراسپ, ہمارے جو لیڈر ہیں یہ گراسپ نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا آفت ہے ایک چھوٹے 15 میل کے فاصلے پہ, کیا آفت ہے. بالکل ٹھیک ہے ہلالی صاحب, آپ پورے انڈیا کی بات چھوڑیں, دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم دہلی میں آکسیجن کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. پورے انڈیا کی کیا بات ہے, تو یہاں پہ یہ کس طرح سے کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب اسٹریٹجی جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ان کو بھی شاید اب دکھ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن, مکمل لاک ڈاؤن کی طرف صورت آ جائے. میں صرف ایک بات سننے, 2019 میں رمضان میں 35 ارب روپے کی شاپنگ ہوئی تھی.
جو پچھلے سال کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے 10 ارب ہوئی تھی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھیں. مہنگائی زیادہ ہے اور لوگ کما نہیں سکیں گے تو پورا کیسے کریں؟ اب اس وقت یہ اس روزوں میں تو کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ پورا فل لاک ڈاؤن کر سکیں. اچھا، لیکن وہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں، میں سنوا دیتی ہوں.